بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہو پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگے۔ 8ویں جماعت کی نردبان اردو اور آپ کا پہلا ہی سبق ہے کلمہ اور مہمل سے متعلق۔ تو ہم نے اس کے بارے میں تفصیل سے جان لیا تھا کہ کلمہ کیا ہوتا ہے اور مہمل لفظ کیا ہوتا ہے۔ اب آج ہم مختلف کلمہ اور مہمل پر مشتمل الفاظ کے جملے بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آ جائیے صفحہ نمبر 2 پر، ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا اور یہ سارے جملے بنا لیجئے گا۔ سب سے پہلے ہمارے پاس چائے شائے، مہمانوں کے لیے کچھ چائے شائے کا بندوبست کرو۔ تو کیا ہے بچوں، جب ہمیں کوئی ایسی گفتگو کرنی ہوتی ہے جس میں ہم تھوڑا سا طنز و مزاح اور تھوڑا سا اپنے گفتگو کو بے تکلف اور دلچسپ بنانا چاہتے ہیں، تو وہاں پر ہم زیادہ تر مہمل الفاظ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب شائے کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن مہمانوں کے لیے کچھ چائے شائے کا بندوبست کرو، یعنی کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ پاگل واگل، یعنی پاگل تو بات سمجھ میں آتی ہے، واگل کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک مہمل لفظ ہے۔ تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ گپ شپ، گپ کہتے ہیں گپے مارنے کو، گاسپس کو، ٹھیک ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کو۔ چلیے سلیم صاحب گپ شپ لگاتے ہیں، یعنی بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ غصہ غصہ، اب غصہ بھی ایک مہمل لفظ ہے۔ اتنا غصہ غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اتنا غصہ غصہ مت کیا کرو۔ ذات پات، ذات کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے ہاں یہ رنگ و نسل اور ایک دوسرے کی ذات وغیرہ میں بانٹا گیا ہے لوگوں کو، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ذات کے ساتھ ہم جو پات لگا دیتے ہیں، یہ بھی ایک مہمل لفظ ہے۔ اسلام ذات پات رنگ و نسل سے بالا تر ہے، اسلام اس چیز کو نہیں مانتا۔ اسلام میں کوئی ذات نہیں ہوتی، سب مسلمان برابر ہیں۔ صرف اور صرف کس چیز کی بنیاد پر کوئی بالا تر ہے؟ تو تقویٰ کی بنیاد پر، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو جتنا نیک ہے، جو جتنا گناہوں سے پاک ہے، وہ جو جتنا متقی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا برگزیدہ ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ذات سے ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے رونا دھونا۔ رونا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ دھونا، دھونا کیا ہوتا ہے؟ کپڑے دھونا، لیکن یہاں پر رونے سے دھونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رونا دھونا مطلب رونا جو ہے وہ بہت زیادہ رونا پیٹنا۔ یہ ہر وقت کا رونا دھونا مجھے بالکل پسند نہیں ہے، رونا دھونا بند کرو۔ مچھلی وچھلی، وچھلی کیا ہے؟ یہ بھی ایک مہمل لفظ ہے۔ کماڑی چل کر کچھ مچھلی وچھلی کھاتے ہیں، یعنی کہ کچھ مچھلی کو جو ہے وہ مزہ لیتے ہیں۔ پیالی ویالی، تو ویالی کیا ہے؟ یہ بھی ایک مہمل لفظ ہے۔ کافی پینے کے لیے کوئی پیالی ویالی تو لاؤ، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا ہم جگ میں سے پئیں گے یا ہاتھ میں پئیں گے؟ کوئی پیالی ویالی لے کر آؤ۔ دروازے وروازے، وروازے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس کا ہم جملہ بنا سکتے ہیں سیلاب سے سب دروازے وروازے ٹوٹ گئے، یعنی ساری چیزیں تتر بتر ہو گئیں، ٹھیک ہے؟ تو کبھی کبھی اپنی بات پر زور دینے کے لیے، کبھی گفتگو کو دلچسپ بنانے کے لیے، کبھی اس کو بے تکلف بنانے کے لیے ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جن کے کوئی معانی نہیں ہوتے۔ دکان شکان، امجد صاحب آپ نے بھی کوئی دکان شکان کر لی ہوتی، یعنی کوئی دکان کھول لی ہوتی چھوٹا موٹا، تو امجد صاحب کو جواب دیتے ہیں بھائی صاحب میرا بھی چھوٹا موٹا سا کاروبار ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس کے بعد جوتا ووتا، ووتا کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ مجھے پشاوری چپل چاہیے، کوئی جوتا ووتا نہیں، مجھے جوتا ووتا نہیں چاہیے، مجھے پشاوری چپل ہی چاہیے۔ آنکھ وانکھ، بہانے مت بناؤ، تمہاری آنکھ وانکھ میں کوئی درد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک، ابھی کل ہی تو میں نے سارا کو بالکل ٹھیک ٹھاک دیکھا تھا، کیا ہو گیا اس کو اب؟ اس کے بعد رات وات، وات کوئی لفظ نہیں ہے۔ آپ لوگ ابھی تو آئے ہیں، اب رات وات میں جائیے گا یا رات وات میں رک جائیے گا۔ تو یہاں پر ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں بچوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔